اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے بڑی ملاقات اور آج کا دن چیئرمین پی ٹی آئی پر انتہائی بھاری، بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے ہٹانے کے انتظامات اور کپتان کے خلاف عوامی مہم کا آغاز۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک حکومت جا چکی ہے اور اس کے بعد ایک نئی حکومت جسے نگران حکومت کہا جاتا ہے، جن کا کام اب الیکشن کروانا ہے اور وہ مختلف فیصلے کس طرح سے کرتی جا رہی ہے، مگر جو پی ٹی آئی ہے اس کے جو لیڈر ہیں ان پر مصائب جو ہیں وہ کم نہیں بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج کا دن کس طرح سے رہا، ان پر کچھ اس پہ بات کرتے ہیں، اور ایک جو ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تک ہمارے جو یہ خبریں ہیں وہ کمپلیٹ اسے آپ دیکھ سکیں۔ ناظرین اکرام، انصاف جو ہوتا ہے، کہا جاتا ہے وہ ہونا چاہیے وہ جو ہوتا ہوا نظر آئے، مگر جہاں جو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا بلکہ جس پر سوالیہ نشان اٹھنے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا جو مطلب ہے وہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر 200 کے قریب مقدمات بنائے جاتے ہیں، اور ان مقدمات کے حوالے سے وہ ہر دن ہر روز جو ہے وہ مختلف عدالتوں میں پیش ہو کر یہ ثابت کرتا ہے کہ جہاں کچھ لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، باہر رہ کر پاکستان کی سیاست پر جو ہے وہ اس کو تباہ کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنے کے اقدامات کرتے ہیں، تو وہیں پر وہ ایک شخص، اکیلا شخص جس کی پارٹی کو توڑ دیا جاتا ہے، جس کے لیڈرز کو جو ہے وہ ہراساں کر دیا جاتا ہے، وہ چھوڑ جاتے ہیں، جس کی عوام کو ساتھ چھوڑنے کے لیے ان کو ہزاروں کی تعداد میں جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس پر مصائب ابھی کم نہیں ہوئے۔ مصائب ابھی کم نہیں ہوئے کیونکہ مسائل سارے عدالتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مصائب سارے عدالتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عدالتیں جو جانتے بوجھتے ہوئے، جن کو سب معلوم ہے کہ یہ 200 کے قریب مقدمات اس شخص پر بنائے گئے ہیں جس پہ زندگی میں کوئی مقدمہ نہیں بنا، جس کو دہشت گرد، جس کو قاتل، جس کو ڈکیت شو کیا جاتا ہے، جس پر چوری کے مقدمات، ہیرا پھیری کے مقدمات بنائے جاتے ہیں، وہ عدالتیں جانتے بوجھتے ہوئے اس کی ضمانتیں جو ہے وہ خارج کر دیتی ہیں۔ آج کے دن کیا ہوا؟ دہشت گردی کے مقدمات میں 3 اور 6 9 مقدمات میں انہیں پیش ہونا تھا۔ وکلاء کی صد درخواستیں کرنے کے باوجود کہ جناب آپ کو معلوم ہے، عدالت عالیہ کو معلوم ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ حراست میں ہے، وہ جیل میں ہے، وہ کیسے پیش ہو سکتا ہے؟ عدالت عالیہ حکم صادر فرمائے کہ جیل حکام ان کو تفتیش کے لیے یہاں پر پیش کریں، مگر جیل حکام کو حکم دینے کی بجائے عدالتیں جو ہیں وہ ضمانتیں خارج کرتی ہیں، وارنٹ گرفتاری اس شخص کے کر دیے جاتے ہیں جو آلریڈی جیل میں ہے۔ انصاف کے آنکھوں پر پٹی اس لیے بندی ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے، انصاف سب کے لیے برابر ہے، مگر انصاف مجبور نہیں ہوتا، انصاف میں خوف نہیں ہوتا، اس لیے سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ مگر یہاں انصاف ان عدالتوں پر اس لیے اٹھتا ہے کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ فیصلہ دینے کے بعد جن پر اعتراضات تھے، سائل کو یہ اعتراضات تھے کہ ہمیں اس سے انصاف کی توقع نہیں، وہ ان وکلاء کے دلائل نہیں سنتا، وہ ان گواہان کے دلائل نہیں سنتا، اور وہ ملزم کے دلائل نہیں سنتا، اپنا فیصلہ دیتا ہے، دینے کے بعد وہ ملک چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے میں لوگ عدالتوں پر کیا اعتماد کریں گے؟ سوالیہ نشان، بڑا سوالیہ نشان ہمارے نظام انصاف پر اور ہمارے ملکی نظام پر۔ تو آج ان کی ضمانتیں خارج کر دی گئی۔ ملاقات کا احوال جو ہے وہ کس نے کی ہے؟ وہ خاص ملاقات ہے۔
اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک عوامی مہم شروع کر دی گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف۔ وہ مہم کیا ہے؟ سائفر کے حوالے سے عام لوگوں سے جا کے پوچھا جا رہا ہے، ہاں جی آپ بتائیں، اینکر جاتے ہیں بڑے ٹی وی چینل جو ہیں ان پہ وہ ان اینکر جو ہیں وہ جن کا کہا جاتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، مگر وہ حمایت یافتہ نہیں ہیں۔ آج کل ان پر پابندیاں ہیں، آج کل وہ وہی کچھ کرنے کے پابند ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ پچھلی حکومت سے آغاز کیا گیا تھا۔ وہ جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں سائفر کے معاملے میں آپ کیا کہیں گے، تو وہ مختلف لوگ ہیں، 4-5 لوگوں کے مختلف جگہوں سے انٹرویو لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بکواس سی چیئرمین جڑا ہے پی ٹی آئی ہے بیوقوف پڑھایا سی نے، کوئی گل نہیں جی، سائفر سارا جھوٹ دا پلندہ ہے۔ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی عوام کو ایسے چند لوگوں کے انٹرویو نشر کر کے اس کی مقبولیت کو کم کرنا ہے، کیونکہ میڈیا پر اس کو دکھانا جرم ہے، اس کی تقریر دکھانا جرم ہے، اس کے کسی طرح کا بیان چلانا جرم ہے، مگر میڈیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے، یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جو ہے، نہ لیے بغیر بھی جب تک اس کا کہیں سے حوالہ نہ دیں، ان کے چینل کی ریٹنگ نہیں بڑھتی، ان کے چینل کی ریٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ میڈیا اس وقت بلبلا رہا ہے کہ یہ پابندیاں لگنے کے بعد ان کے چینل جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک مہم شروع کی گئی ہے اور عدالتوں سے ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو دوسری طرف جو اہم ملاقات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ نون لیگ جو ہے، یہ خواتین کے حوالے سے اپنا ان کے تضییق کرنے کے حوالے سے، ذلیل و خوار کرنے کے حوالے سے اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر مقدمات ہوں جن میں یہ بلاول اور بختاور کو گود میں اٹھا کر وہ عدالتوں میں پیش ہوتی رہیں، جہاں یہ جمائمہ پر جو ہے وہ ٹائلوں کی سمگلنگ کا مقدمہ درج کرتے ہوئے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں، بے نظیر صاحبہ کی قابل اعتراض تصاویر جہازوں سے پھینکتے ہیں، تو وہیں پر بشرا بی بی جو ہیں اس وقت ان کے نشانے پر ہیں۔ انہیں مختلف القادر ٹرسٹ کیس ہو یا توشہ خانہ کیس ہو، اس میں انہیں بھی رگیدا جا رہا ہے۔ آج وہ دن بھر عدالتوں میں جہاں چیئرمین پی ٹی آئی کی مختلف پیشیاں تھیں تو وہیں پر ان کی بھی پیشیاں تھیں۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ان کے بیانات قلم بند کیے گئے، انہیں شامل تفتیش کیا گیا، مگر چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم پیشی پر ضمانتیں مسترد کر دیں گی۔ آج دن بھر خواری کے بعد اہم ملاقات کے لیے بشرا بی بی صاحبہ اٹک جیل تشریف لے کر گئی۔ ان کی ملاقات کے جو مدرجات ہیں وہ ہمارے اس وقت علم میں نہیں ہیں۔ ملاقات کے بعد احوال سامنے آئیں گے، وہ پیغام لے کر گئی ہیں، وہاں سے کیا پیغام لے کر آئی ہیں، کیونکہ آج کے دن صرف بشرا بی بی کو ملاقات کی اجازت تھی، وکلاء کو اس کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی چیئرمین کے ساتھ۔ اس لیے وکلاء نے کہا کہ ہماری استدعا مسترد کر دی گئی اور صرف جو ہے بشرا بی بی صاحبہ ملاقات کرنے گئی۔ ملاقات کیسی رہی اس کا احوال ابھی تک سامنے نہیں آئے گا، تو ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔